السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ کتاب کا نام ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ تحریر عبدالعزیز چودھری صاحب کی۔ کامیابی کی ایک اور داستان۔ ایرک وین مائر، ایک ایسا نابینا مصنف جس نے دنیا کا حیران کن اعزاز اپنے نام کر لیا۔ زندگی میں انسان نے کچھ کر کے دکھانا ہو تو اس کے حوصلے کے لیے اسے اپنے جیسے انسانوں کی اتنی مثالیں ملیں گی کہ وہ گن نہیں سکے گا۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنی آرام پسندی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ وہ اپنی گزر بسر کے لیے آسان اور آرام پسند طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے سب بیٹھے بٹھائے ہوتا چلا جائے۔ اسی وجہ سے وہ دن بدن وہ عمل سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے رسک لینے سے ڈرنے لگا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح وقت گزرتا چلا جائے۔ وہ خود سے یہ تک نہیں پوچھ پاتا کہ کیا واقعی وہ وقت پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ تو اپنی زندگی متاثر کن ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی زندگی سے متاثر ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں وقت پر چارہ ملتا رہے تو وہ گائے بھینس کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری زندگی گزار دیں۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، ان کے لیے اس کائنات کو تسخیر کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ وہ ہر لمحے کو عمل میں لا کر کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ ناممکن کا لفظ ان کی کتاب میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ نہ صرف خود جی کر دکھاتے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کا حوصلہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی حوصلہ پیدا کرنے والی ایک اور عظیم کامیابی کی مثال ایرک کی ہے۔ ایرک کی کہانی ایک عظیم کامیابی کی کہانی ہے۔ وہ 23 ستمبر 1968 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ وہ اس وقت مشہور ایتھلیٹ، لکھاری اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اس کی کہانی میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب میراتھن میں بھاگا تو اپنے ساتھیوں کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ جب وہ ریسلنگ رنگ میں اترا تو اپنے مخالف کو دیکھنے سے محروم تھا۔ جس جہاز سے اس نے جمپ لگایا، جن طلباء کو اس نے پڑھایا، انہیں دیکھ نہیں پایا۔ اور سب سے خاص بات، وہ دنیا کا واحد فرد ہے جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی پر اترا۔ اس کی بلندی اور اپنے ارد گرد موجود پستیوں کا موازنہ کرنے سے قاصر تھا۔ دنیا کی 7 بلند چوٹیوں کو سر کرنے والا ایرک دنیا کو محو حیرت چھوڑ کر ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا چلا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ نظر کی شدید کمزوری کا شکار ہے۔ چند فٹ سے آگے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ چند ہی سالوں میں بالکل بینائی سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ انتہائی متحرک بچہ تھا۔ وہ اسکول کے ہر ایونٹ میں بھرپور حصہ لیتا، کتاب کو ناک کے قریب لا کر پڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نظر ساتھ چھوڑتی گئی۔ والدین نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اس کو خود پر اعتماد کرنا سکھایا۔ وہ اسکول میں فٹ بال، باسکٹ بال کھیلتا اور اپنے والد کے ساتھ سائیکلنگ کرتا۔ پھر 13 سال کی عمر میں جا کر وہ مکمل طور پر اپنی بینائی سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس نے بریل سیکھنے اور سفید چھڑی کا استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا، اس میں خوب سیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسکول کے زمانے سے ریسلنگ کا شوق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ میں باقاعدہ حصہ بھی لیا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے گائیڈ ڈاگ رکھ لیے۔ وہ والد کے ساتھ 16 سال کی عمر سے پہاڑوں پر لے جانے لگا اور ان کے ساتھ مل کر پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کام وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، تو اسے کوہ پیمائی سے محبت ہو گئی۔ انہی دنوں اس کی والدہ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ایرک کے الفاظ میں یہ صدمہ اس کے لیے نابینا ہونے سے بھی 1000 گنا زیادہ تھا۔ یہ وقت اس کے لیے زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ والدہ اس کا حوصلہ، اس کا اعتماد تھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں بہت بڑا خلا محسوس ہونے لگا۔ جب یہ سب والد نے محسوس کیا تو وہ اسے اور باقی بھائیوں کو لے کر مختلف ملکوں مثلاً پیرو، اسپین، پاکستان اور پاپوا نیو گینی میں لے گئے۔
ایرک نے نابینا افراد کے ایک کیمپ میں شامل ہو کر اپنے جیسے نابینا لڑکوں کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ اس نے اپنے انسٹرکٹر سے سیکھا کہ کس طرح اپنے حسیات کو استعمال کرتے ہوئے اور دماغ میں تصویریں بنا کر کیسے اپنے پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں وہ کوہ پیمائی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس نے بوسٹن کالج سے انگلش اور کمیونیکیشن کے ساتھ گریجویشن مکمل کی۔ پھر وہ ماسٹر ڈگری کے لیے کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا، جہاں فیس کے پیسے پورے کرنے کے لیے اس نے بہت جگہ نوکری کی تلاش کی، لیکن کسی نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نابینا تھا۔ وہ سخت مایوس ہوا۔ بالآخر وہ وہاں سے واپس آ کر ایک مڈل اسکول میں ٹیچر لگ گیا۔ اس تجربے نے بھی اس کی زندگی میں آگے چل کر بہت فائدہ دیا۔ اگر وہ آرام پسند ہوتا تو زندگی یہاں رک بھی سکتی تھی، لیکن اس صورت میں آج آپ ان کی کہانی نہ پڑھ رہے ہوتے۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنے علاقے ایریزونا میں موجود پہاڑوں کو سر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سال تک اس کی پریکٹس کرتے رہے، پھر انہوں نے بڑے ایڈونچر کی غرض سے الاسکا جا کر امریکہ کی سب سے بڑی ماؤنٹین مکنی سر کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی بلندی 20,000 فٹ ہے، جو کہ ایک نابینا افراد کے لیے تو دور کی بات، ایک دیکھنے والے کے لیے بھی ایک مشکل ٹاسک ہے۔ لیکن ایرک نے اپنے 6 عدد پارٹنرز کے ساتھ مل کر اسے 19 دن میں سر کر لیا۔ 2004 میں اس نے سابر یاٹنبرگن کی فاؤنڈیشن سے 6 نابینا لڑکوں کے ساتھ مل کر شمال کی جانب سے 21,500 فٹ ایورسٹ کو سر کیا، جو نابینا افراد کے لیے پہلا اتنا بڑا ریکارڈ تھا، جس کے اوپر بلائنڈ سپاٹ کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنی۔ اس کے بعد انہوں نے دنیا کے 7 بلند ترین چوٹیاں بھی سر کر ڈالیں۔ دنیا کے اربوں آنکھوں کے لیے یہ چوٹیاں آج بھی ایک ناممکن خواب کی طرح ہیں، لیکن ایرک نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ ناممکن کسی چیز کا نام نہیں ہوتا۔ صدیوں سے نابینا افراد ایسے کام کرتے آ رہے ہیں جو کہ نارمل لوگوں کو بھی ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن ایرک کی جیت اتنی بڑی اور واضح فتح ہے کہ اس کے حوصلے اور بہادری کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ جس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کیا ہے، وہ بھی سوچتا تو ہوگا کہ کوہ ہمالا، جس کو سر کرنے کی چاہت میں سینکڑوں صحت مند مہم جو اپنی جان کی بازی ہار گئے، جن کے جسم آج بھی ہمالیہ کے برف میں دفن ہیں، اس ہمالیہ کو سر کرنے کی یہ اندھی کوشش کہیں آخری کوشش ہی ثابت نہ ہو۔ ایرک نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو بھی چیز آپ کو دیکھنے میں ناممکن لگتی ہے، وہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جسے سوچا جا سکتا ہے، اسے کیا بھی جا سکتا ہے۔ بات صرف وہ سوچ کو وسیع اور دل کو بڑا رکھنے کی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اندھیرے کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی چوٹی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بے شک زندہ دل لوگوں اپنے مسائل نہیں، اپنی کامیابیاں دیکھتے ہیں۔ آپ اگر ایرک کی کامیابی کو سمجھنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تو ایک دن آنکھیں بند رکھ کے گزار کے دیکھیے۔ اگر یہ نہیں، ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کا سوچیں۔ دنیا کی اکثریت اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمالیہ بنا دیتی ہے۔ وہ خود کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی مشکلات کو دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو فقط اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو موت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کروڑوں لوگ بجلی نہ ہونے پر، گرمی زیادہ ہو جانے پر، کسی چھوٹے سے امتحان میں ناکام ہو جانے پر، کاروبار میں ہلکا سا نقصان ہو جانے پر زندگی سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں۔ خدا را، آپ اپنا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرائیے گا۔ منزلوں کا تعین کرنا سیکھ لیں، بلند خواب دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات کے رونے رو کر ہرگز اپنے مقام کو پست نہ کریں، آگے بڑھیے۔ ابھی بہت سے ممکنات کو ممکن کرنا باقی ہے۔ دنیا کو اپنے کام سے اپنا نام دے کر جائیں۔ ایرک کی کہانی نے مجھے یہ سبق دیا کہ کامیابی آپ کی ظاہری حالت کو نہیں بلکہ آپ کے جنون اور جذبے کو دیکھتی ہے۔ شکریہ سننے کے لیے، پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔